کتنے اخراجات ہیں یہ سب کہ پورے کرو گی؟ نا امید ہو رہی ہیں۔ آخر کار زاویار کے سامنے تانیہ اور اپنی ماں کی حقیقت آ جاتی ہے کہ یہ دونوں مل کے درے نایاب پہ کس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتی رہی ہیں، صرف اور صرف اسے اس گھر سے اور زاویار کی زندگی سے نکالنے کے لیے۔ اور اب جا کے زاویار کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ درے نایاب بے گناہ ہے، اس نے تو کبھی میرے ساتھ بے وفائی کی ہی نہیں۔ دراصل جنید جب آؤٹ آف کنٹری جاتا ہے تو وہاں جا کے بھی اسے یہ پریشانی رہتی ہے کہ میرا بھائی اور ماں باپ پتہ نہیں کس قدر پریشان ہوں گے حیدر کی وجہ سے، اور ساتھ ہی جنید کو یہ ٹینشن بھی ہے کہ اگر زاویار بھائی حیدر کو ڈھونڈتے ہوئے درے نایاب بھابی تک پہنچ گئے اور حیدر کو وہاں دیکھا تو ظاہر ہے کہ حیدر کو بھابی سے چھین کے ایک دفعہ پھر تانیہ کے حوالے کر دیں گے، جو حیدر پہ اس قدر ظلم و ستم ڈھاتی رہی ہے، اور درے نایاب بھابی حیدر کے بغیر بھلا کیسے زندہ رہیں گی۔ اسی لیے گھر والوں کو صرف یہ دکھانے کے لیے کہ صرف میں ہی آؤٹ آف کنٹری نہیں آیا بلکہ حیدر بھی میرے ساتھ ہے، جنید اپنے گھر والوں کو کال کر کے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے آپ لوگ حیدر کے لیے پریشان ہیں، لیکن پریشان ہونا چھوڑ دیں کیونکہ حیدر محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اس وقت درے نایاب بھابی اور حیدر دونوں ہی میرے ساتھ ہیں، اور یہ سب ہم نے مجبوری کے تحت کیا ہے جب ہمیں پتا چلا کہ زاویار بھائی حیدر کو لے کے آؤٹ آف کنٹری جانے کا پلان بنا رہے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو اندازہ تو ہو ہی چکا تھا کہ بھابی حیدر کی کسٹڈی کا کیس جیتنے والی ہیں، تو آپ لوگوں نے کیا سوچا کہ درے نایاب بھابی سے حیدر کو اتنا دور کر دیں گے کہ وہ ساری زندگی اس کی شکل دیکھنے کو ترسیں۔ زاویار کا تو غصے سے خون کھولنے لگتا ہے کہ جنید کی جرت کیسے ہوئی، سب سے پہلے تو کہتا ہے کہ تم درے نایاب کو کس رشتے سے بھابی کہہ رہے ہو، جبکہ ہم دونوں کی تو طلاق ہونے والی ہے۔ جنید کہتا ہے کہ جب طلاق ہو جائے گی تو میں انہیں بھابی کہنا چھوڑ دوں گا، فی الحال تو وہ میرے لیے بھابی ہی ہیں اور بہت قابل عزت ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیتا ہے کہ آپ جس عورت سے شادی کرنے والے ہیں کاش کہ آپ کو اس کا اصل چہرہ نظر آ جائے، کیونکہ بھائی ہم سب کی زندگیاں تباہ کرنے کے پیچھے اسی عورت کا ہاتھ ہے۔ یہ کہہ کے جنید تو کال بند کر دیتا ہے، جبکہ نگار کڑیوں سے کڑیاں جوڑتے ہوئے تانیہ سے کہتی ہے کہ اگر حیدر جنید کے پاس ہے تو تم نے ہمارے ساتھ آخر گھر پہ ڈاکہ پڑنے کا ڈرامہ کس لیے کیا اور حیدر کی کڈنیپنگ کا، اور پھر یہ کہ جنید کو کیسے پتا چلا کہ تم اور زاویار نکاح کر کے حیدر کو لے کے آؤٹ آف کنٹری جانے والے ہو۔ تانیہ تو ابھی بھی جھوٹ کا سہارا لینا چاہتی ہے، لیکن اس دفعہ جمیلہ ماسی ہمت کر کے تانیہ کا سب راز کھول دیتی ہے کہ تانیہ بی بی مزید جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، اور پھر زاویار کے سامنے نہ صرف تانیہ بلکہ اس نگار کی حقیقت بھی بتا دیتی ہے۔ زاویار کے سامنے وہ تمام جولری اور چیکس لا کے رکھ دیتی ہے جو تانیہ نے یہ سب کام کرنے کے لیے جمیلہ اور لقمان کو دیے تھے، اور ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہوئے کہتی ہے کہ ہم نے اس سب میں تانیہ کا ساتھ ضرور دیا ہے، لیکن ان پیسوں یا جولری کی لالچ میں نہیں، بلکہ ایک معصوم بچے کو اس کی ماں سے ملانے کے لیے، کیونکہ آپ کو تو نہیں پتا کہ تانیہ بی بی حیدر پہ کس قدر ظلم و ستم ڈھاتی تھیں۔ آپ کے سامنے حیدر سے محبت کا ڈرامہ کرتی تھیں، جبکہ سارا دن حیدر سرونٹ کوارٹر میں پڑا روتا تڑپتا رہتا تھا۔ اور پھر جب جمیلہ زاویار کو بتاتی ہے کہ آپ کو تو کچھ اندازہ ہی نہیں کہ صرف حیدر ہی نہیں بلکہ آپ کی بیوی درے نایاب پہ بھی اس گھر میں کتنے ظلم و ستم ہوئے ہیں، کیونکہ تانیہ اور نگار بی بی دونوں ہی درے نایاب بی بی کو اس گھر سے نکالنا چاہتی تھیں۔ اور پھر لقمان آگے بڑھ کے معافی مانگتا ہے، زاویار سے کہتا ہے کہ صاحب جی مجھے معاف کر دیں، درے نایاب بی بی اور جنید صاحب کا آپس میں کوئی چکر نہیں ہے، بلکہ یہ سب میں نے پیسوں کی لالچ میں آ کے تانیہ بی بی کے کہنے پہ کیا ہے۔ میں نے ہی درے نایاب بی بی کے محلے میں جا کے یہ افواہیں پھیلائی تھیں کہ وہ اپنے دیور کے ساتھ گھر سے بھاگی ہیں۔ جمیلہ کہتی ہے لیکن پھر بھی درے نایاب بی بی کا دل اتنا بڑا ہے کہ ہم نے تو ان سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی ہے اور انہوں نے ہمیں دل سے معاف بھی کر دیا ہے۔ زاویار تو یہ سب سنتا جاتا ہے، حیرت اور شرمندگی کے سمندر میں ڈوبتا جاتا ہے کہ اتنا بڑا سمجھدار سکسیسفل بزنس مین ہونے کے باوجود وہ اپنے گھر کی عورتوں کی سیاست نہیں سمجھ سکا۔ ان سب کی باتوں میں آ کے اپنی نیک پاک اور معصوم بیوی پر کس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے۔ اگر آج بھی جمیلہ یہ سب نہ بتاتی تو زاویار کو تو کبھی پتا ہی نہ چلتا۔ زاویار کو تو جیسے چپ لگ جاتی ہے، جبکہ نگار بھی اپنے سارے راز کھلنے کے بعد اس قدر شرمندہ ہوتی ہے کہ اپنے شوہر اور بیٹے سے نگاہیں ہی نہیں ملا پاتی، کیونکہ تانیہ بھی نگار کی تمام باتیں کھول کھول کے زاویار کو بتا دیتی ہے کہ چلو میں نے تو تمہیں حاصل کرنے کے لیے درے نایاب کے خلاف اتنی سازشیں کی، لیکن اپنی ماں اور بہن سے تو پوچھو کہ انہوں نے صرف درے نایاب ہی نہیں بلکہ اپنے سگے بیٹے کا گھر برباد کیا، اس کے اوپر اتنا ظلم و ستم کیا، آخر کس وجہ سے؟ زاویار کو تو بس چپ لگ جاتی ہے، کسی سے بات ہی نہیں کرتا، اپنے آپ کو ایک کمرے میں قید کر لیتا ہے اور سارا دن روتے ہوئے گزارتا ہے کہ اب وہ اگر درے نایاب کا سامنا کرے بھی، اس سے معافی مانگے بھی تو کس منہ سے؟ درے نایاب تو آخری لمحے تک کہتی رہی کہ زاویار یہ سب جھوٹ ہے، میرے خلاف سازش ہے، لیکن زاویار نے درے نایاب پر زندگی کو اتنا تنگ کر دیا کہ اسے آدھی رات کو اپنے بیٹے کو لے کے گھر چھوڑنا پڑا۔ اب تانیہ کو تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ زاویار یہ سب سچائی جاننے کے بعد مجھ سے کبھی شادی نہیں کرے گا، اس پر تو پاگل پن کے دورے پڑنے لگتے ہیں، کبھی رونے لگتی ہے، کبھی خود کو پیٹنے لگتی ہے، اور زاویار کی منت سماجت کرتی ہے کہ زاویار اگر تم مجھے نہ ملے تو میں مر جاؤں گی۔ تو بالآخر زاویار بھی پھٹ پڑتا ہے کہ اگر مرتی ہو تو مر جاؤ، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دوسری طرف درے نایاب کی دادی جب دیکھتی ہیں کہ ایک طرف اس کی جاب ہے، دوسری طرف کسٹڈی کا کیس ہے، پھر دادی اور حیدر کا خیال رکھنا ہے،
تو وہ پریشان ہو کر کہتی ہیں کہ درے نایاب تم اتنا سب کچھ بھلا اکیلے کیسے کرو گی، اور پھر گھر چھوڑنے کے بعد کسٹڈی کے کیس کے ساتھ اخراجات بھی اتنے بڑھ چکے ہیں، تم اکیلی بھلا یہ سب کیسے پورا کرو گی۔ تو نایاب اپنی دادی کو حوصلہ دیتی ہے کہ دادی بھلا آپ اتنی نا امید کیسے ہو سکتی ہیں جو ساری زندگی مجھے امید کی کرن دکھاتی آئی ہے، اگر اللہ نے ابھی تک ہمارا ساتھ دیا ہے تو آگے بھی یقیناً ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ دوسری طرف نگار اور جویریہ نے بھی خود کو کمرے میں قید کر رکھا ہے، رو رو کے برا حال ہے۔ نگار جویریہ سے کہتی ہے کہ میں کیسی ماں ہوں، میری وجہ سے میرے دونوں بیٹوں کی زندگیاں برباد ہو چکی ہیں، دونوں ہی اس وقت دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہیں۔ ایک اولاد میری اتنی دور جا کے بیٹھ گئی ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹک رہی ہے، جبکہ جنید کو تو ابھی ہمارے سہارے کی ضرورت تھی، اور دوسری پاس ہو کے بھی میلوں دور لگتی ہے۔ تو جویریہ اپنی ماں کو مشورہ دے گی کہ موم اب ایک ہی طریقہ ہے جس کے بعد ہم نہ صرف زاویار بھائی کا دل اپنی طرف سے صاف کر سکتے ہیں بلکہ اس گھر کی خوشیاں بھی لوٹ سکتی ہیں، اگر ہم درے نایاب بھابھی سے کانٹیکٹ کر کے اپنے کیے کی معافی مانگیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اتنی صاف دل کی ہیں کہ ہمیں فوراً معاف کر دیں گی، اور اگر وہ حیدر کو لے کے اس گھر میں واپس آ جاتی ہیں تو مجھے یقین ہے کہ زاویار بھائی بھی ہماری تمام غلطیوں کو معاف کر دیں گے اور ان کی زندگی میں خوشیاں بھی لوٹ آئیں گی، کیونکہ زاویار بھائی درے نایاب بھابھی سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو ناظرین اب ہوگا یہی کہ نگار درے نایاب سے کانٹیکٹ کر کے اپنے کیے کی معافی مانگے گی اور اسے گھر واپس آنے کا کہے گی، جبکہ دوسری طرف تانیہ جب دیکھے گی کہ زاویار اور درے نایاب پھر سے ایک ہونے والے ہیں اور اس کی تمام پلاننگز ملیا میٹ ہو چکی ہے، تو لگتا یہی ہے کہ وہ خود ہی اپنی جان لے لے گی اور اپنے کیے کی سزا اسے خود اپنے ہاتھوں مل جائے گی۔ تو ناظرین آپ میں سے کون کون اس ڈرامے کی